اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 113 ہم نے تلاوت کی تھی، جس کا اردو میں ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں ہے، کسی نظریے پر نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصرانیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، کسی عقیدے پر نہیں ہے، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جن کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مشرکین مکہ ہیں، جن کے اوپر کوئی کتاب نہیں آئی تھی اس سے پہلے۔ قرآن مجید کے آنے سے پہلے مشرکین مکہ کے پاس کوئی اللہ کی کتاب نہیں پہنچی تھی، مگر ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کون صحیح تھا، کون غلط تھا۔ یہ فیصلہ اب قیامت کے دن ہوگا۔ آگے جو آیت ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا یا ان سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے، ان میں نہ جانے دے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان میں خرابی پیدا کرے، مسجدوں کو برباد کر دے، یعنی جو ان کا اصل مقصد ہے اس کو ختم کر دے۔ یہ سب سے پہلے روکا ہوا تھا کس نے؟ مشرکین مکہ نے۔ کس کو روکا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو روکا ہوا تھا خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے۔ خانہ کعبہ میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت قبلہ اول کی یہ صورتحال تھی کہ وہاں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے تھے، ان پر پابندی تھی۔ آج میں اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی صورتحال بیت المقدس کی ہے، فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے، اس کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ مسلمان داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ یہ کتنی مماثلت ہے اس دور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، اور آج جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، جہاں پہ یہودیوں کا بھی ذکر ہے، عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، اور مشرکین مکہ کا بھی ذکر ہے۔ تو اس سے یہ ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، تو یہ فرمان بالعموم ہے، یعنی جو بھی کوئی اللہ کی راہ سے روکے، اللہ کی مسجدوں سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان میں خرابی مچائے، ان مسجدوں کا تقدس برباد کر دے، جو مقصد ہے مسجد کا، جہاں سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، وہ مقصد ختم کر دے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، مسلمانوں پر آئے گا، لا یبقى فی الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام میں کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے نام کے، ولا یبقى فی القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں بھی کچھ نہیں بچے گا سوائے رسم کے، یعنی رسم الخط کے، اس کے الفاظ کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مساجدہم عامرۃ، مسجدیں آباد ہوں گی، بھری ہوئی ہوں گی لوگوں سے، نمازی بہت ہوں گے، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، ان سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ان کے جو علماء ہیں وہ آسمان کی چھت کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے، ان کے اندر سے فتنہ برپا ہوگا اور وہ انہی کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اشارہ بالکل یہی ہے کہ جن لوگوں نے مسجدوں کو
فرقوں کے طور پہ استعمال کیا، اپنے اپنے نام سے استعمال کیا اور باہر لکھ کر لگا دیا کہ اس مسجد میں فلاں مسلک کا بندہ یا اس مسلک کے علاوہ کسی اور مسلک کا بندہ نہ تقریر کر سکتا ہے، نہ اذان دے سکتا ہے، نہ خطبہ دے سکتا ہے، نہ نماز پڑھا سکتا ہے، تو یہ بھی منع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد میں اس طرح کی بعض دفعہ تختیاں لگی ہوتی ہیں جن پر یہ واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو منتخب لوگ ہیں ان کے علاوہ نہ تو کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ حدیث کا درس دے سکتا ہے، نہ کوئی دینی درس دے سکتا ہے، نہ کوئی واعظ کر سکتا ہے، نہ نصیحت کر سکتا ہے، نہ اقامت کر سکتا ہے، نہ اذان دے سکتا ہے، نہ امامت کرا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک منع کرنے کا طریقہ ہے۔ ہمیں اس آیت سے سبق سیکھنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کو برباد کر دے، مسجد کا مقصد ختم کر دے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، وہ تو اس بات کا حق بھی نہیں رکھتے کہ ان میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، بربادی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پاک کتاب کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسرے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو جن کو نہیں پتہ ان باتوں کا، ان تک یہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔